ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم جانے لگے ہیں ایسے ملک کی سیر پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لینڈ آف آریہ۔ ملک امیر ترین ہے لیکن اس کی کرنسی دنیا کی دوسری کمزور ترین کرنسی ہے۔ سائرس اعظم اور حضرت ذوالقرنین کیا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ اس کے ایک جزیرے پر پہنچ کر ایسا لگتا ہے کہ انسان جیسے مریخ پر پہنچ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں اس ملک کی شبیہ اچھی نہ ہو کیونکہ میڈیا اس کے بارے میں کچھ اچھا نہیں دکھاتا۔ دنیا سمجھتی ہے یہاں ہر طرف صحرا، اونٹوں کے ریوڑ، دہشت گردوں اور بمبوں سے بھرا ہوا یہ ملک ہے۔ یہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، بات بات پر منڈی اڑا دی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ میڈیا کی باتوں پر یقین کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں تصویر کا وہ رخ جو آپ کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ فارسی بادشاہ خسرو پرویز نے خط نبوی پھاڑا تو آپ نے فرمایا ہماری حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ ان سب کے متعلق وہ باتیں شاید آج سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ چلیے جانتے ہیں اس ملک کے مزید حیرت انگیز حقائق کے بارے میں۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیں اور ویڈیو کے لنک کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں۔ مزید بہتری اور رہنمائی کے لیے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بھیجا کریں۔ ایران، اس کا آفیشیل نیم اسلامک ریپبلک آف ایران ہے اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے اسے تاریخ میں فارس کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج اس کے ایک صوبے کا نام فارس ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ میں واقع جنوب مغربی ایشیا کا ایک کنٹری ہے۔ ایران کو اگر ڈرائی فروٹ کی ماں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں کی زعفران، کھجوریں ہر دیس تک پہنچتی ہیں۔ خوبصورت اور سستا اتنا کہ یقین نہیں ہوگا۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے جو 1500 سال قبل مسیح سے لے کر صفوی اور پہلوی سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ملک اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ایشیا میں تیسرے اور دنیا میں 11ویں درجے پر فائز ہے۔ اسلام ملک کا سرکاری مذہب ہے۔ ایران کو انتظامی طور پر 31 صوبوں یا استان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی کرنسی کو ایرانین ریال کہتے ہیں۔ کرنسی کی ویلیو بہت کم ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 271 ایرانی ریال اور انڈین 1 روپے کے بدلے 590 ایرانین ریال اور $1 کے بدلے 42,105 ایرانی ریال ملتے ہیں۔ اور یاد رہے، آپ کے پاس اگر $240 ہوں تو آپ وہاں کے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ اور کئی پرانے سافٹ ویئر کے لوگ قیمت ایرانین تومان میں بتاتے ہیں۔ 1 تومن 10 ایرانی ریال کے برابر ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ان کی پرانی کرنسی کا نام ہے جو اب صرف ہوائی کرنسی ہے جس کا کوئی وجود نہیں۔ اور دلچسپی کی بات بتاتا چلوں، ایران میں کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ نہیں چلتے۔ آپ کو ایرانی کرنسی یا ڈالر لے کر جانے پڑیں گے کیونکہ امریکی بینک یہاں بین ہے۔ اس کے متبادل ایرانیوں کا اپنا ATM بینکنگ سسٹم ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی شاپ پر بھی ڈیجیٹل پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں۔ ایران نیچرل گیس، آئل، قیمتی معدنیات سے مالا مال ملک ہے، اس لیے پورے ملک میں پیٹرول انتہائی سستا ہے۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے شمال میں آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان اور بحیرہ قزوین، مشرق میں افغانستان اور پاکستان، جبکہ مغرب میں عراق اور ترکی واقع ہیں، اور اس کے جنوب میں عمان گلف اور پرشین گلف کا طویل ساحل سمندر ہے۔ ایران کا موجودہ پرچم 29 جولائی 1980 کو اپنایا گیا جو ایرانی انقلاب سے آنے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ افقی سبز، سفید اور سرخ 3 برابر پٹیوں پر مشتمل ہے۔ سبز اور سرخ پٹی کے وہ کنارے جو سفید پٹی سے ملتے ہیں، ان پر 22 بار اللہ اکبر سفید رنگ سے کوفی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے اور درمیان میں شیر کے نشان کو ختم کر کے اللہ لکھا گیا ہے۔ ایران کا دارالخلافہ تہران ہے جو کہ کوہ البرج کے قریب واقع ہے۔
یہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے جس کی شہری اور دیہی آبادی 1.5 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ تہران سٹی ملک کا سب سے جدید اور انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ تو چال نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر تہران آپ کے قدموں میں نظر آتا ہے اور یہ سن سیٹ سٹی ہے، یعنی یہاں سورج لیٹ غروب ہوتا ہے۔ تہران میں گلستان پیلس بہت ہی خوبصورت شیش محل ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ایک خوبصورت محل ہے۔ ایران اقوام متحدہ OIC اور تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا بانی رکن ہے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں، ایران میں ارینج میرج کا کوئی تصور نہیں بلکہ 99% لو میرج ہوتی ہیں، یعنی لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ اور پریشانی کی بات یہ ہے یہاں طلاق کی شرح 60% تک پہنچ گئی ہے جو چونکا دینے والی فگر بنتی ہے۔ دوستو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پیرشین امپائر یا سلطنت فارس؟ ایران کی قدیم تاریخ 2 آریائی قبائل میدی یا ماد اور پارس کے سیاسی عروج سے ہوتی ہے۔ 1500 سال قبل مسیح آریہ قبائل کی ایک جماعت اس خطے میں آباد ہوئی، کوروش اعظم یا سائرس دی گریٹ۔ کچھ مورخین کے مطابق وہی حضرت ذوالقرنین ہیں۔ انہوں نے ہی ہخامنشی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سائرس کو یہودیت میں بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس نے ہی بابل فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کیا تھا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا حکم صادر کیا تھا۔ اس نے 3 بڑی سلطنتوں میڈیا، لیڈیا اور بابل کو زیر کر کے فارس کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عظیم الشان سلطنت میں بدل دیا۔ جو مورخین ان کو حضرت ذوالقرنین بتاتے ہیں وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ دونوں کا دور 600 سال سے 500 سال قبل مسیح کے درمیان میں ایک ہی تھا۔ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدھی سے زائد دنیا کو فتح کرنے والے حضرت ذوالقرنین کو اپنے قریب کوروش اعظم کی بہت بڑی حکومت کی خبر ہی نہ ہو اور اس کو فتح کیے بغیر ہی آگے بڑھ گئے ہوں؟ اس لیے مورخین ان دونوں کو ایک ہی شخصیت کے 2 نام بتاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج بھی مقبرہ کوروش اعظم ایران کے صوبہ فارس میں تخت سلیمان کے تاریخی کھنڈر میں واقع ہے۔ ہخامنشی سلطنت کا آخری حکمران دارا سوم تھا جسے الیگزینڈر دی گریٹ نے شکست دی۔ سلطنت اشکنیان چوتھی ایرانی اور دوسری فارسی سلطنت تھی جو 226 عیسوی سے 650 عیسوی تک قائم رہی، جبکہ آتش پرستی ریاستی مذہب تھا۔ یاد رہے آپ تھائی لینڈ دبئی کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، آپ تہران میں جائیں، بلند و بالا بلڈنگز، لگژری مال، کشادہ ترین روڈز اور سب سے بڑھ کر صفائی کا معیار کسی بھی یورپی ملک سے کم نہیں۔ یاد رہے ایران کے لوگ انتہائی خوش اخلاق، مہمان نواز اور سیاحوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں۔ ایران کا ہزاروں سال پرانا AC یعنی باد گیر یہ ٹھنڈی ہوا کو کھینچ کر عمارت کے نیچے لے جاتا ہے جس سے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ جب ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس گرم آب و ہوا میں انسان نے اپنی سہولت کے لیے یہ تکنیک کیوں کر ایجاد کر لی تھی۔ ملک کا موجودہ آئین 1989 کے انقلاب کے بعد منظور کیا گیا تھا جس کے مطابق مجموعی اختیارات سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں۔ آج کل آیت اللہ علی خمینی سپریم لیڈر ہیں۔ حکومت کا سربراہ صدر ہوتا ہے جو 2 سے زیادہ مرتبہ ملک کا صدر نہیں بن سکتا۔ ملک کے موجودہ صدر حسن روحانی ہیں۔ 290 منتخب اراکین کی پارلیمنٹ بھی ہے۔ مسیحیوں، زرتشتوں اور یہودیوں کے اپنے اپنے نمائندے موجود ہیں۔ ایران کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 16,48,195 اسکوائر کلومیٹر یعنی 6,36,372 مربع میل ہے۔ رقبہ کے اعتبار سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ ملک میں بہترین عالمی معیار کا ٹریفک کا نظام موجود ہے۔ ایران میں 15 ایئر لائن اور 230 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں اور ملک میں سالانہ 1,70,00,000 کے قریب افراد بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ اندرون ملک بائی ایئر سفر انتہائی سستا ہے۔ تہران سے اصفہان کا فاصلہ 340 کلومیٹر ہے۔ اس کا ایئر ٹکٹ آپ کو 3,000 سے 8,000 روپے تک آسانی سے مل جاتا ہے۔ چھوٹے شہروں میں پرانے جہازوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس کی ریپو اتنی اچھی نہیں بنسبت ٹرین اور بائی روڈز کے۔ اگر ٹائم کم ہو تو آپ کم پیسوں میں بائی ایئر سفر کر سکتے ہیں۔ ایران میں افیشل اور نان افیشل 319 ایئرپورٹ ہیں جن میں سے 140 پر رن وے کی بھی سہولت موجود ہے۔ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ امام خمینی تہران میں ہے۔ پورا ملک بائی ایئر، بائی ٹرین اور بائی روڈ کنیکٹ ہے۔
یاد رہے لگژری بسز اور ٹرین پورے ملک میں چلتی ہیں اور کرایہ انتہائی کم ہے۔ ایران میں اوبر یا کریم ٹیکسی ایپ کا کوئی وجود نہیں، اس لیے جہاں آپ نے جانا ہو آپ کو اس جگہ کا نام فارسی زبان میں یاد کرنا چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قیمت طے کر لیں، کرایہ 100 سے 150 روپے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، گنتی کے یہ چند الفاظ ضرور یاد کر لیں کیونکہ وہاں انہیں انگلش نہیں آتی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ایسا کرنے سے آپ کو 200 کی چیز 100 روپے میں مل جائے گی، اور یہ الفاظ یاد کر لیں، آپ کو کافی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سلام، خوبئی یعنی آپ کا کیا حال ہے، خوبان یا من خوبن میں ٹھیک ہوں۔ ہاؤ مچ کی جگہ ہزینہ چست یا چیغد یعنی اس کی قیمت کیا ہے، راست دائیں کو چاپ بائیں کو۔ زیادہ تر چیزوں پر ان کی قیمت فارسی زبان میں لکھی ہوتی ہے۔ تبریز کے مضافات میں خوبصورت گاؤں کندوان ہے جہاں فن تعمیر کی منفرد مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ گھر شہد کی مکھی کے گھروں کے جیسے ہیں، یہ پہلے آتش فشاں تھا لیکن انسانی مداخلت کی وجہ سے آج اس کی شکل بدل چکی ہے۔ ان گھروں کی اندرونی فضا قدرتی طور پر سردیوں کے موسم میں گرم اور گرمیوں کے موسم میں سرد رہتی ہے۔ ایران میں حقہ ٹریڈیشنل ایٹم ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے، بچے بوڑھے بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ ایرانی کارپٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ مشہد سٹی یہ ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے اور شیعہ مذہب کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی یہیں ہے۔ ایران کی سب سے بڑی امام بارگاہ یہیں ہے، یہ 5,98,657 مربع میٹر پر محیط ہے۔ یہاں ہر سال 1.5 کروڑ شیعہ زائرین زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس میں آرام گاہ، میوزیم، کتب خانہ، سیمینار سینٹر اور جامعہ رضوی شامل ہیں۔ ایرانی کھانے زیادہ تر پاکستانی اور انڈین کھانوں سے ملتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کا ذائقہ تھوڑا سا مختلف ہو۔ آپ نے کبھی حلیم میں میٹھا ڈال کر کھایا ہے؟ بڑی بڑی روٹیاں، دلکش نان اور ابلے چاول ہر جگہ ملتے ہیں، اور ایرانی صبح دوپہر شام چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور تمام کھانے بہت زیادہ سستے ہیں۔ 300 روپے میں آپ کو بہترین پلیٹر مل جاتا ہے جس میں کئی ڈشز ہوتی ہیں۔ یہاں برگر وغیرہ بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں جسے کھانا ایک بندے کے بس کی بات نہیں، اور یہاں زیادہ تر ریسٹورانٹ بیسمنٹ میں ہوتے ہیں۔ ملک میں شراب بین ہے۔ اصفہان تہران اور مشہد کے بعد یہ ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اسے اصفہان نصف جہان کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے آدھی دنیا دیکھنی ہے تو اصفہان دیکھ لیں۔ یاد رہے اسی شہر میں سب سے زیادہ یہودی آباد ہیں اور ان کا ماننا ہے ہمارا مسیحا یعنی دجال یہیں سے نکلے گا۔ ان کی موجودہ تعداد ایران میں 30,000 کے قریب ہے اور ان کا ایک ممبر پارلیمنٹ بھی ہے۔ اصفہان سٹی کی آبادی 18 لاکھ کے قریب ہے۔ 11ویں صدی سے 1722 تک یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا۔ یہ سٹی خوبصورت اسلامی طرز تعمیر کی عمارات، محلات، مساجد اور میناروں کے باعث دنیا بھر میں معروف ہے۔ یہاں ایران کے تمام شہروں سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ اصفہان اپنے خوبصورت قالینوں کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں علی کاپو محل، شاہ جامع مسجد اور دریائے زندہ پر اللہ وردی خان پل ہے۔ ایران پاکستان اور انڈیا سے 2 گنا سستا ملک ہے۔ یہاں اگر آپ ہاسٹل میں رہیں تو آپ کو $5 سے $15 میں بیڈ مل جائے گا، اور کئی جگہوں پر روایتی ناشتہ اور ایرانی چائے فری ملتی ہے۔ یاد رہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہاسٹل ریسرچ کر سکتے ہیں مگر بکنگ نہیں، کیونکہ آن لائن پیمنٹ کا کوئی آپشن موجود نہیں، بلکہ آپ ای میل کے ذریعے کمرہ ریزرو کر سکتے ہیں۔ ایران کے جنوبی جزیرے کشم کے سیاحتی مقامات میں سے ایک تاروں کی وادی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے خزاں کے خاتمے سے بہار کی ابتدا تک سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس وادی میں گردش ایئر کی وجہ سے خوفناک آوازیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہاں پریوں کی آمد ہوتی ہے، اور ہومس کے جزیرے پر پہنچ کر ایسا لگتا ہے جیسے انسان مارس پر پہنچ گیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایران کا نیا سال نوروز ہوتا ہے جس کا 3 دن تک جشن منایا جاتا ہے۔ ایران کا قانون ایسا ہے کہ جس علاقے میں جس فرقے کی تعداد زیادہ ہوگی اس مسجد کا امام اسی فرقے کا ہوگا۔ مثلا شیعہ اکثریتی علاقے میں مسجد کا امام بھی شیعہ ہوگا، اور اسی امام کے پیچھے شیعہ سنی دونوں فرقوں کے افراد نماز پڑھیں گے۔ ایران کی اس 90% آبادی شیعہ، 8% سنی اور باقی کے 2% غیر مسلم ہیں۔ یاد رہے عراق کی سرحد کے ساتھ کردستان کے علاقوں میں اکثریت سنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کی ہے۔
1,25,000 मसीही, 25,000 के करीब आग के पुजारी, जिन्हें तारीख में मजूसी और मौजूदा दौर में पारसियों के नाम से जाना जाता है, और 30,000 के करीब यहूदी आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, ईरान ने आलमी ताकतों की पाबंदियों के बावजूद हर सतह पर खुद कफील होने का फैसला किया। इसी वजह से आज ईरान ने एटमी टेक्नोलॉजी, दफाई शोबों, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग और मेडिकल के साथ साथ एरोस्पेस में बेपनाह तरक्की की है। ईरान कई लसानी सकाफ़तों का मुल्क है। मुल्क की अक्सरियत 53% फ़ारसी ज़ुबान बोलती है। ये ईरान की सरकारी ज़ुबान भी है। 16% आज़रबाईजानी, 10% कुर्दी, 7% गैलकी और मज़दारेन, 7% लोरी और 2% अरबी और 2% बलोची ज़ुबान बोली जाती है। शिराज ईरान का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा शहर है। ये सूबा फ़ारस का दारुल खुलाफा है। शिराज मौसमी एतबार से मोतदिल और गुज़श्ता एक दहाई से इलाकाई मरकज़ तजारत रहा है। शेख सादी, हाफिज शराजी भी इसी शहर से तल्लुक़ रखते थे। यहाँ की मशहूर जगहों में तख्ते जमशेद, नसीरुल मुल्क मस्जिद, वकील मस्जिद और बागे इरम हैं। कुम शहर को शिया मज़हब के सबसे बड़े तलीमी मरकज़ के तौर पर जाना जाता है और ये मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यज़्द अस्फ़हान शहर से 175 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ आज भी आतिश परस्तों का सबसे बड़ा आतिश कदा भी है। मोहतरम नाजरीन, ईरान की वीज़ा पॉलिसी चेंज होती रहती है। ईरान में जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना होता है, जो थोड़ा मुश्किल है, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप ज़ियारत का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जो ज़्यादातर कुम और मशहद शहर की ज़ियारत के लिए जाने वाले लेते हैं, जो आसानी से 4,000 रुपये में मिल जाता है। टूरिस्ट वीज़ा 8,000 का मिलता है। और याद रहे, जिन दोस्तों के पासपोर्ट पर अमेरिका का वीज़ा लगा हो और इसकी मियाद बाकी हो, इस पासपोर्ट होल्डर के पासपोर्ट पर अगर ईरान का वीज़ा लग जाए तो अमरीकी एम्बेसी आपको अमेरिका जाने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से देती है। आपको सॉलिड रीज़न बताना ज़रूरी होता है। नाज़रीन मोहतरम, खुसरो परवेज़ सासानी ख़ानदान का हुक्मरान था। इसकी बीवियों की तादाद 3,000 के करीब थी। ऐश परस्त और इंतहाई मुतकब्बर इंसान था। रूम और फारस इस दौर की दो बड़ी सल्तनतें थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल एक नामा मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए खुसरो परवेज़ को भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से किसरा अजीम फ़ारस की जानब उस शख्स पर सलाम जो हदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, यानी उसे दीन हनीफ की दावत दी। जब ये ख़त किसरा को पढ़कर सुनाया गया तो उसने चाक कर दिया और नहायत मुतकब्बिराना अंदाज में बोला, मेरी राया में से एक गुलाम अपना नाम मुझसे पहले लिखता है। यमन के गवर्नर को कहा यहाँ इन्हें मेरे सामने पेश करें। फारसी नुमाइंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और पैगाम दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसकी बादशाहत को पारा पारा कर दे और मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहाँ तक पहुँच कर रहेगी जहाँ तक किसरा पहुँच चुका है, बल्कि इससे भी आगे बढ़ते हुए उस जगह जाकर रुकेगी जिससे आगे ऊंट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते। और ऐसा ही हुआ। उसी रात उसके बेटे ने अपने बाप खुसरो परवेज़ को फाड़ कर रख दिया, क्योंकि उसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ा, अल्लाह ने उसे फाड़ कर रख दिया। उसके बाद उसका बेटा तख्त नशीन हो गया और चश्मे फलक ने इस पशीन गोई, यानी जिससे आगे ऊंट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते, को हकीकत में बदलते देखा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौरान 636 ईस्वी में कादसिया की जंग हुई। कादसिया मौजूदा इराक का शहर था। इस ज़माने में ईरानी सल्तनत का हिस्सा था। रुस्तम ईरान का बहुत बड़ा पहलवान था। आज भी ईरान में पहलवानी के सबसे बड़े एजाज को रुस्तम ईरान कहा जाता है। हज़रत रबी बिन आमिर ईरानियों के लश्कर में दावत देने के लिए दाखिल हुए। एक अफसर ने तमस्खुराना अंदाज में कहा, तुम इन तलवारों के साथ ईरान फतह करोगे? आपने जवाब दिया, तुमने सिर्फ नियाम देखी है, तलवार नहीं। सुनो ए अहले फारस, हम मैदान जंग में तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। रुस्तम मैदान में 60,000 सिपाही लेकर आया और मारा गया। ईरानी जंगे कादसिया हार गए। कादसिया और नहामन 642 की फैसला कुन जंगों ने सासानियों की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी और फिर सल्तनत फारस मुसलमानों के बढ़ते कदम न रोक सकी। यज़्दगिर्द बलख की तरफ फरार हुआ ताकि शाह ईरान से मदद ले सके। वो 651 ईस्वी में मौजूदा तुर्कमेनिस्तान के शहर
مرو کے قریب مارا گیا اور یوں پورا فارس اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ختم کرتا ہوں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کو بچا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔